السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے یہ ہماری نشست صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگی۔ اس میں ہم اہم سوالات مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، آپ کا بہت نوازش، ایک امت کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں اور سوالات کو بڑے احسن اور اچھے طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس کی مقدار کتنی ہے اور یہ کب ادا کیا جائے؟ صدقۃ الفطر، جسے ہم عام طور پر فطرانہ کہتے ہیں، یہ صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا نقدی کی صورت میں موجود ہونا، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا کاروبار ہونا۔ وہ پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ یا اس کے پاس کوئی غیر ضروری سامان ہو، برتن ہیں، بسترے ہیں، کپڑے ہیں، غیر ضروری ٹیلی ویژن ہے، غیر ضروری سامان اتنا ہے، اتنی مالیت کا ہے جتنی مالیت 52.5 تولے چاندی کی ہے رمضان المبارک میں، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے وہ اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنی بیوی کی طرف سے بھی، اپنی نابالغ اور اولاد کی طرف سے بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ عید کے دن سے پہلے پہلے جو بچہ بھی اس کے گھر میں پیدا ہوگا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اس کے گھر میں جو مہمان آ جائیں یا جو اس کے ملازم ہیں ان کا بھی اس کو فطرانہ دینا لازم ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مہمان کا بھی فطرانہ دینا لازم نہیں ہے، ملازم کا بھی فطرانہ دینا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر ملازم غریب ہے تو اس کو تنخواہ میں دینا تو فطرانہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا فطرانہ نکال کر اس کو بحیثیت غریب اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر 4 طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت فی آدمی۔ اگر اللہ اس سے زیادہ فرصت دے دے تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت۔ اگر اللہ اس سے زیادہ فرصت دے دے تو 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت کسی غریب مسکین کو دے دے۔ لیکن یہ دیں گے کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، یا ایسے دینی مدارس میں جہاں مسافر بچے پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں ہم چند سوالات کریں گے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ صدقۃ الفطر تو ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا کہ رمضان المبارک کے آخری دن تک عید الفطر سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہی رمضان شروع ہو تو انسان اپنا فطرانہ نکال کر غرباء تک پہنچا دے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکیں، کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، عیدی کر سکیں، جوتے لے سکیں، اپنا نظام بنا سکیں۔ جی، آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ انسان کے اوپر 4 بلکہ 5 چیزوں پر ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، جانور۔ اگر ایک انسان کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سے آدھا تولہ بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، باقی 4 چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس، تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو پیسے اگر 52.5 تولے چاندی کے مالیت اور قیمت کے برابر ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، کوئی تجارتی مال ہے اس کے پاس۔ تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو انسان بیچنے کے لیے خرید لے۔ کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی مشینری ہے، کوئی چینی ہے، کوئی کرانہ کی دکان ہے، جو چیز بھی انسان بیچنے کی نیت سے لے وہ اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔
اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے جانور۔ اگر 40 بکریاں ہیں تو اس میں ایک بکری ہے 120 تک۔ اگر 30 گائے بھینس ہیں تو اس کے اندر ایک گائے بھینس ہے 1 سال کی۔ اگر 5 اونٹ ہیں تو اس کے اندر ایک بکری ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ کسی کے پاس ہیں تو وہ اپنے مقامی کسی مفتی صاحب سے مزید اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کار ہے، مشینری ہے، فیکٹری ہے، کوئی اور چیز ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو یہ سمجھ لیں کسی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف ان 5 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ نہ فیکٹری پر زکوٰۃ ہے، نہ ٹریکٹر پر زکوٰۃ ہے، نہ ہل کراس پر زکوٰۃ ہے، نہ دکان کے اندر جو فرنیچر اور سامان رکھا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی اپنی کار، بلڈنگ، فریج، کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف ان 5 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور جانور۔ ان 5 چیزوں کی میں نے تفصیل عرض کر دی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 2-3 تولے سونا ہے، تو لیکن 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ کیا سونا اور چاندی دونوں ہیں۔ اگر ایک انسان کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں تو دونوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، اگر ایک انسان کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، چاندی کے ساتھ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، چاندی کے ساتھ تجارتی مال ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر ان 5 چیزوں میں سے 2 نصاب مل جاتے ہیں، سونا چاندی مل جاتا ہے، یا چاندی اور مال تجارت مل جاتا ہے، یا چاندی اور نقدی مل جاتی ہیں، ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں مل جائیں، 3 چیزیں مل جائیں، 4 چیزیں مل جائیں، تو پھر 2 کی قیمت لگائی جائے گی، 3 کی قیمت لگائی جائے گی، 4 کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ قیمت بن جاتی ہے 52.5 تولے چاندی کو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ احمد صاحب، آپ نے بتایا نقدی کے بارے میں، یہ وضاحت کر دیں، اگر کسی کے پاس نقدی ہے لیکن وہ ضرورت کے درجے میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر اس کے پاس نقدی اتنی ہے جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، لیکن اس کی تنخواہ آتی ہے اور وہ تنخواہ لگ جاتی ہے، کب استعمال کے اندر آ جاتی ہے، ضرورت کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کو سال بھی نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر وہ مشینری مال تجارت کے طور پہ ہو تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ جی ہاں، اگر ایک انسان نے مشینری، فریج، کار، موٹر، ٹریکٹر، کوئی چیز لی ہے بیچنے کے لیے تو اب وہ مال تجارت بن جائے گی۔ ایک ہے کہ ٹریکٹر انسان اپنی زمین کے لیے لے رہا ہے، کار اپنے سواری کے لیے لے رہا ہے، فیکٹری، اب جو یہ شوگر مل ہے اس کی فیکٹری اربوں خربوں کی ہے، لیکن وہ صرف اپنے گنے کے لیے لے رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ سب یہ بتائیں کہ ایک شخص نابالغ ہے یا مجنون ہے، وہ صاحب نصاب پہنچ گیا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نہیں، زکوٰۃ واجب ہے بالغ پر، مسلمان پر اور عاقل پر۔ مجنون پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بچہ ہے، اس کی ملکیت میں مال آ گیا ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خواتین زیور استعمال کرتی ہیں تو کیا ان کی جو زکوٰۃ ہوگی ان کے شوہر کے ذمہ ہوگی یا وہ خواتین اپنے زیور کی زکوٰۃ خود نکالیں گی؟ یہ ایک بڑا بہترین سوال ہے۔ جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ اگر ملکیت سونے چاندی کی مرد کی ہے تو مرد دے گا، اگر عورت کی اس کی مالک ہے تو وہ عورت دے گی۔ لیکن یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 2 تولے سونا ایک بہن کا ہوتا ہے، 2 تولے الگ بہن کا ہوتا ہے، کچھ والد کی ملکیت میں ہوتا ہے، کچھ والدہ کی ملکیت میں ہوتا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے ایک ملکیت کے اندر کا اعتبار ہوتا ہے، الگ الگ نہیں کہ ہم سب سونا اکٹھا کریں گے اس کے وہ بنے گا اگر 7.5 تولے تو زکوٰۃ واجب بننی نہیں، الگ الگ۔ مین مثال ہے، باپ کے پاس اگر الگ ہے تو اس کی زکوٰۃ کا الگ حساب کیا جائے گا، والدہ کا الگ حساب کیا جائے گا، بہنوں کا الگ الگ حساب کیا جائے گا۔ مطلب گزشتہ سالوں کی زیور کی زکوٰۃ وہ کیسے ادا کی جائے گی؟ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتا، تو جب اللہ اس کو سمجھ دیتے ہیں تو وہ گزشتہ سال اندازہ لگائے کہ میں صاحب نصاب ہوئے مجھے 3 سال گزر گئے، تو وہ اندازہ لگائے، غالب گمان یہ ہے کہ جو 3 سال پہلے میرے پاس اتنا سونا تھا، اتنا چاندی تھی، اتنا نقدی تھی، تو وہ اس حساب سے زکوٰۃ نکال لے۔ مثلا اس کے پاس اس نے حساب لگایا کہ میرے پاس 4 لاکھ تھا،
سونے چاندی اور حساب کے سے. تو وہ اب 4 لاکھ میں سے 10,000 بلکہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 بنتی ہے. تو اب 10,000 نکال کر پھر جب دوسرے سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ 3,80,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سونا ہے تو اس کی قیمت بنا لے, چاندی ہے تو اس کی قیمت بنا لے, نقدی ہے اس کی قیمت بنا لے, مال تجارت ہے اس کی قیمت بنا لے. جب قیمت بن گئی, اب قیمت میں سے جو قرض اس نے دینا ہے اس کو نکال لے, جو قرض اس نے لینا ہے اس کو اس میں شامل کر لے. جتنی قیمت بنے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے. سب یہ بتائیں کیا ہر رقم پر سال گزرنا ضروری ہے؟ ہاں, یہ بہت زبردست سوال ہے. عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی پیسہ میرے پاس آئے گا اس پر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی انسان کے پاس نوٹ ہو, 5,000 والا ہو, 1,000 والا ہو, وہ 2 دن بھی نہیں ٹھہرتا, چلا جاتا ہے. کسی پر سال نہیں گزرتا. سال کا گزرا ہونا جو شرط رکھا گیا ہے یہ نصاب کو سال کا گزرنا شرط ہے. مثلا ایک آدمی کی شادی ہوئی محرم کے مہینے میں یا جنوری کے مہینہ میں, اب درمیان اب شادی کے اوپر اس کے پاس مال آ گیا, پیسے آ گئے, سونا آ گیا, چاندی آ گئی, اب وہ صاحب نصاب بن گیا. پہلے صاحب نصاب نہیں تھا. اب وہ فروری کو بھی اتنا رہا, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی کو اس نے آ کر سونا چاندی بیچ دیا. اب پھر اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر کے اندر آ کر اس کے پاس پھر کپاس آ گئی, گنا آ گیا, اس کے پاس پھر پیسہ آ گیا. اب جنوری کا جب مہینہ آیا تو اب اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا. زکوٰۃ جب اس پر واجب ہوئی تھی اس وقت اس کے پاس 10 لاکھ. اب جنوری سے پہلے دسمبر میں اس کے پاس 1 کروڑ آ گیا, 2 کروڑ آ گئے, 3 کروڑ آ گئے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اس کروڑ پر تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. نہیں بھی, نصاب کو ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. چاہے جنوری سے 2 دن بھی پہلے 1 کروڑ آ گئے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح اگر جنوری آنے سے پہلے مثلا جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ کروڑوں کا مالک تھا, 10 مہینے, 8 مہینے, 9 مہینے اس کے پاس کروڑوں کا پیسہ رہا. لیکن جب دسمبر آ گیا, جنوری کے اوپر اس پر زکوٰۃ دینی تھی, جنوری سے پہلے اس نے پیسے سارے خرچ کر دیے, اس سے سارے پیسے خرچ ہو گئے, اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں بنی, 10-12 ہزار بچا, تو اب اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ جب سال گزرا, نصاب کو پورا ہوا, تو اب اس کے پاس صاحب نصاب نہیں تھا, اس کے پاس نصاب کے پیسے نہیں تھے, اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر جنوری سے پہلے یعنی سال کے گزرنے نصاب کو پورا ہوئے کا جب وہ مہینہ آئے گا اس سے 2 دن بھی پہلے جو پیسے آئیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. کیا رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے؟ یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس دن یا جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے اس مہینے میں انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے, وہ چاہے محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, جو مہینہ بھی ہو. سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی یک مشت میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکوں گا, تو وہ کہ ضرورت مند جو بھی آئے, کسی کو 1,000 دے دیتا ہے, کسی کو 100 دیتا ہے, کسی کو 200, وہ لکھتا رہے. جب سال پورا ہو تو وہ حساب لگا لے, میرے اوپر 10,000 زکوٰۃ بنتی تھی, وہ میں ادا کر چکا, اب اس کی چھٹی. اگر کچھ باقی بچتا ہوگا تو وہ باقی ادا کر لیں. اگر وہ زیادہ دے چکا ہوگا تو وہ اگلے سال کے اندر اکاؤنٹ کر سکتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. ہاں, یہ بھی ضروری ہے. نیت کے اندر ہونا ضروری ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں, لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کیا زکوٰۃ کی رقم ہم مساجد میں بھی لگا سکتے ہیں؟ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے, نہیں لگ سکتی. کیا زکوٰۃ کی رقم سے ہم جس طرح رمضان المبارک ہے اس کی رقم سے ہم افطار بھی کرا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کرانا بھی جائز نہیں ہے. کیا زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال وغیرہ کے اندر کوئی مشینری دے دی ہے اور علاج معالجے کے لیے, کیا اس کی گنجائش ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے علاج معالجے کے لیے اسپتال میں افطاری یا کوئی رفاہی کام کے لیے پیسہ دینا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کا مالک بنے. اب جب ہم اسپتال کو دے رہے ہیں تو اس کا مالک کوئی نہیں بن رہا, سڑک بنا رہے ہیں اس کا مالک کوئی بن رہا, افطاری کرا رہے ہیں اس کا مالک کوئی نہیں بن رہا. ہاں, اس کا ہیلہ یہ ہو سکتا ہے اگر ضروری ہے اسپتال میں وہ مشینری مہیا کرنا تاکہ غریبوں کا علاج معالجہ ہو سکے, رفاہی کاموں کے اندر اسے ڈالنا, تو کسی غریب کو وہ رقم دے دی جائے, اس کو مالک بنا دیا جائے, اس کی تملیک کرا لی جائے, وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ہسپتال میں دے دے, رفاہی کام میں دے دے, تو پھر اجازت ہے.
مطلب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے؟ جو آدمی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، دہاڑی دار ہے، اس کے بچے ہیں یا اس کی آمدنی کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ان کے اندر بھی انسان کوشش کرے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کر کے دے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھانجے ہیں، اگر یہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کی آمدنی زیادہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی انسان کے پاس ایک مربع زمین ہوتی ہے لیکن ان بیچاروں کی آمدنی نہیں ہوتی ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کمانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن آمدنی کم ہوتی ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بیوہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس شرعی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے۔ جو ہمارے اصول ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے ہم زکوٰۃ، جو ہمارے فروع ہیں اس کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، ہمارا ابا، ہماری اماں، ہمارے نانا نانی، ہمارا دادا دادی، اوپر چلے جائیں، کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہمارے فروع جو ہمارے نیچے یعنی جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بچہ ہے، بچی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ خامند بیوی کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، چچا، ماموں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ ہے یا صدقۃ الفطر ہے یا عشر ہے، جو واجبی صدقات ہیں، یہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، یہ صرف مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں۔ دینی مدارس کو دے سکتے ہیں؟ دینی مدارس کو بالکل زکوٰۃ دی جائے، اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اشاعت اسلامیہ اور اشاعت دین کے لیے امداد بھی ہو جائے گی، صدقہ جاریہ بھی انسان کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ دینی مدارس میں بھی تبلیغ کی جاتی ہے اور تبلیغ کے بعد پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بعد ان دینی مدارس کا، ایسے دینی مدارس کا جہاں مسافر طلباء اور مسافر بچے کھانا پینا رہائش کرتے ہیں، تو ان کے اخراجات کی مد میں ان کا ضرور زکوٰۃ کے حساب سے تعاون کرنا چاہیے۔ مطلب زکوٰۃ کے ساتھ ہم ایک لفظ سنتے ہیں عشر، عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر ہوتا ہے فصل کا، جو ہم فصل کاشت کرتے ہیں، زمین سے جو ہماری فصل برآمد ہوتی ہے، کپاس ہے، گنا ہے، چاہے اپنا سورج مکھی ہے، یا کوئی بھی کاشت ہماری ہوتی ہے، وہ اگر ہے بارشی پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں راجن پور کے پچات کا علاقہ ہے، بارشی پانی سے سیراب ہوتا ہے، اگر اس میں خرچہ ہوا ہے، ہل ہے، کراس ہے، تیل ہے، فلاں فلاں چیز ہے، تو اس میں 20واں حصہ عشر کا دینا لازمی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات خاص خیال کرنی چاہیے، اگر اس میں مضارع ہے 8ویں حصے والا، تو اس کا حصہ اس کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملازم نہیں ہے، وہ حصے دار ہے، وہ اپنے حصے کا عشر خود ادا کرے گا۔ باقی نہ تھریشر نکالنی ہے، نہ کٹائی نکالنی ہے، نہ چنائی نکالنی ہے، نہ مستاجری نکالنی ہے، خرچہ کوئی نہیں نکالنا، جتنی پیداوار ہو اس کا 20واں حصہ ہمارے اوپر عشر ادا کرنا لازمی ہے۔ کیا عشر سال میں بھی ایک مرتبہ دی جائے گی؟ عشر ہر فصل کا ہوتا ہے، فصل مثلا گندم کی ایک فصل ہے اس کا عشر ہے، کپاس کی ایک فصل ہے اس کا عشر ہے، گنے کی ایک فصل ہے اس کا عشر ہے۔ مویشیوں کا چارہ ہے اس پر بھی ہوگی عشر؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مویشیوں کے لیے جو چارہ استعمال ہوتا ہے، اس کے جتنا بھی کیا کہتے ہیں باریاں آتی ہیں، جتنے مرتبہ بھی اس کو کاٹا جاتا ہے، اتنے مرتبہ کی قیمت کے حساب سے غریبوں کے لوگ اپنا جانوروں کو بھی اس کا چارہ دیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرا مستاجر ہوتا ہے، تو اس میں سے کون عشر ادا کرے گا؟ جو جس نے کاشت اٹھائی ہے، جس نے فصل کاشت کی ہے، جو اس کی پیداوار لے رہا ہے، عشر وہی ادا کرے گا۔ پیداوار کے عشر نکالنے کے بعد جو ہم نے پیداوار سے رقم کمائی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں، اگر ایک انسان نے گندم کاشت کی ہے، گندم کے بعد اس کو گندم کو بیچ دیا ہے، تو اس کا عشر بھی نکالا ہے اور باقی رقم بھی بچ گئی ہے، پھر اس کے اوپر صاحب نصاب ہوئے، سال کا مہینہ بھی آ گیا، سال بھی گزر گیا، وہ رقم رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہی فصل رکھی ہوئی ہے، گندم رکھی ہوئی ہے، اس کا عشر نکال دیا ہے، تو جب تک وہ بیچے گا نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔